وفاقی حکومت کی جانب سے پروپیگنڈا اور اس کے ساتھ فراڈ میں ملوث عناصر کو روکنے کے لیے بالخصوص جو ڈیجیٹل میڈیا کا استعمال کرتے ہوئے نہ صرف ریاستی اداروں اور شخصیات کو بدنام کرنے میں ملوث تھے، اس کے ساتھ ساتھ بہت سے ایسے گروپس، بہت سے ایسے نیٹ ورکنگ کے گروپس ایسے بنے ہوئے تھے جو عوام الناس کو، جو سادے شہریوں کو بھی لوٹنے میں ملوث تھے، تو ان کا کہیں روک تھام کا سلسلہ نہیں بن پا رہا تھا۔ مختلف ایپس انیشیٹ کی گئی تھی، سوشل میڈیا کے اوپر جھوٹی مارکیٹنگ کی جاتی تھی اور پروپیگنڈا اور اس کے ساتھ ساتھ انتشار پھیلانا، یہ سارے ٹولز ایک ہی ڈیجیٹل میڈیا کے پلیٹ فارم سے استعمال ہوتے تھے۔ لیکن بالآخر ہم نے دیکھا کہ کبھی فائر وال انسٹال کرنے کی بات کی گئی، کبھی نیا سسٹم لگانے کی بات کی گئی، لیکن خاص صاحب اب بالآخر ایک ویب مینجمنٹ، ویب مانیٹرنگ سسٹم جس سے ایک ساری اس پروسیس کو مینیج کیا جا رہا ہے، اور پی ٹی اے نے اب آفیشلی طور کے اوپر بتایا ہے کہ اس میں بڑی کامیابی ملی ہے، اور وہ لوگ جو پروپیگنڈا کرتے ہیں کسی شخصیت کے خلاف، کسی ادارے کے خلاف، کسی ریاستی ادارے کے سربراہ کے خلاف، سم ٹائم وہ اپنی پہلے لوکیشن کا پتہ نہیں چلتا تھا، اس کی جو پروپیگنڈے کا مواد تھا اس کو اب سٹاپ نہیں کر سکتے تھے، جو ڈیجیٹل میڈیا کمپنی ہیں وہ سپورٹ نہیں کرتی تھیں، اب ان سارے مسئلوں کا توڑ نکال لیا گیا ہے۔ اسی پروگرام کے توسط سے ہم ناظرین کو اکثر و بیشتر بتاتے رہے ہیں کہ آپ سوچ سمجھ کر آپ اپنے ڈیجیٹل میڈیا کا استعمال کریں، چونکہ آنے والے دنوں میں نہ صرف آپ کی شناخت تک پہنچا جائے گا، آپ کی لوکیشن پر پہنچا جائے گا، بلکہ آپ کے خلاف کارروائی بھی ہوگی، اور یہ سلسلہ مزید نہیں چل سکتا۔ خاص طور الٹیمیٹلی اس ویب مانیٹرنگ سسٹم کے ذریعے سے پی ٹی اے نے سارے جو ایسے لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں ان کی اکاؤنٹس کو، ان کی اپلیکیشنز کو، ان کی یو آر ایل کو اب امیڈیٹلی پوائنٹ آؤٹ کر کے بلاک کرنے کا عمل شروع کر دیا ہے۔ تو یہ ایک بڑا کوئک ایک پروسیس ہوا ہے جس کے تحت اب تک مختلف شکایات موصول ہوئی تھیں۔ 2369 یو آر ایل کو بلاک کیا جا چکا ہے، ڈیفرنٹ ایسی اپلیکیشن جن کی تعداد 183 ہے جو مختلف طریقے سے لوگوں کے ساتھ فراڈ کرتی تھی، ان کو بھی بند کیا جا چکا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ غیر قانونی مواد کی تشہیر کرنے والی ویب سائٹ کو بھی بلاک کیا جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ جو مختلف شہریوں کا ذاتی ڈیٹا کو لوگ پبلک کرتے ہیں اپنے ذاتی مفاد کے لیے، ان اپلیکیشنز کو بھی بلاک کرنے کا سلسلہ شروع کر دیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ بہت سے لوگ وی پی این کا استعمال کرتے ہوئے پھر ایسی ایکٹیویٹیز کرنے کی کوشش کرتے تھے، اب اس کے لیے بھی آپ کو وی پی این باضابطہ طور کے اوپر آنے والے دنوں میں پی ٹی اے سے رجسٹرڈ کروانا پڑے گا۔ لیکن جہاں پر سائبر کرائم کا قانون موجود تھا، لیکن ان لوگوں تک پہنچنا اور جو پروپیگنڈے کے پر مبنی اور فراڈ آئیڈینٹیفیکیشن اور اس کے بعد یہ جو مواد کو پھیلاتے تھے اس کو روکنا بڑا چیلنج تھا۔ اس چیلنج کے سے اب انہوں نے نمٹ لیا ہے، اب نمٹنے ہیں جو لوگ اس کارروائی میں ملوث ہیں۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ لوگ اس سے لیسن حاصل کریں گے؟ کچھ لاہور سے بھی ایگزامپلز آئی ہیں، ایف آئی نے کارروائی کی ہیں، یا ابھی بھی لوگ اسی طریقے سے اس پریکٹس میں انوالو ہوں گے، لیکن ان کو اب مانیٹر کیا جا رہا ہے، ان کو انٹرسیپٹ کر کے ان کے خلاف کارروائی کا عمل تو شروع ہو گیا؟ خاص صاحب بٹی صاحب پریکٹیکل کام جو شروع ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، ہم عرصہ دراز سے یہ بات کر رہے ہیں، اور بالخصوص جو نوجوان نہ انجانے میں یہ اس کا حصہ بن جاتے ہیں اور فراڈ میں ملوث ہو جاتے ہیں۔ فراڈ بھی بہت کو پتہ ہے، آج کل ڈیجیٹل فراڈ ہو رہے ہیں بہت سے لوگوں کے ساتھ، اور لوگوں کی عزتیں اچھالی جا رہی ہیں، نقصان پہنچایا جا رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آزادی آپ کو ملی ہے سوشل میڈیا کی، اس کا آپ جائز استعمال کریں۔ اور اب میں آپ کو آپ نے محاورہ سنا ہوگا بٹی صاحب، جو ابھی سسٹم لگ گیا ہے، میرے علم میں آیا ہے، چن کر نشانہ بنایا جائے گا بندوں کو۔ اب وہ جو نقاب ان کے چہرے پر تھا، یہ چھپ کے غلط نام سے آئی ڈی بنا کے اپنی جو جگہ لوکیشن ہے اس کو چھپا لیتے تھے، اب یہ چھپ نہیں سکیں گے۔ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے یہ کارروائیاں مزید بڑھیں گی۔ ہماری گزارش نوجوانوں سے اور سوشل میڈیا کے جتنے صارفین ہیں ان سے یہ ہے کہ یہ جو آپ کو آزادی ملی ہے اس حوالے سے، اس کی حد میں رہ کے، آزادی کی جو ہر آزادی کی ایک حد ہے، اس حد میں رہتے ہوئے اس کا استعمال کریں۔